بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوکرین ایک ملک جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ روس کے حملے مسلسل جاری ہیں اور پوری دنیا اس جنگ کے انجام کو لے کر بے چین ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں ایسے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے نہ صرف میدان جنگ بلکہ عالمی سیاست کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں تازہ ترین حالات، فوجی امداد کی نئی کہانیاں اور ان کے ممکنہ اثرات۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں روس نے یوکرین کے کئی شہروں پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ دارالحکومت کیف ان حملوں کی زد میں آئے۔ یوکرین کے فضائی دفاعی نظام نے درجنوں حملے ناکام بنائے، لیکن ہر حملہ روکا نہ جا سکا۔ کچھ رہائشی علاقے ملیے کا ڈھیر بن گئے اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ سب اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ 3 سال بعد بھی اس جنگ کی شدت میں کمی نہیں آئی۔ عام شہری اب بھی بمباری کا سب سے بڑا نشانہ ہیں اور ان کی زندگی ایک مستقل خوف میں گزر رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایک نیا اور اہم فیصلہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ واشنگٹن یوکرین کو ٹوماہاک کروس میزائلز فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ وہی جدید اور دور مار ہتھیار ہیں جو 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ میزائلز یوکرین کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ روس کے زیر قبضہ علاقوں میں گہرائی تک وار کرنے کے قابل ہیں۔ مگر اس فیصلے نے ماسکو کو سخت غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ میزائل یوکرین کو دیے گئے تو اس جنگ کے نتائج نہ صرف خطرناک بلکہ ناقابل قابو ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرین کے صدر نے ایک بار پھر عالمی برادری کو متنبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین ہارا تو کل روس کا نشانہ کوئی اور ملک ہوگا۔ یہ بیان یورپ اور مغربی اتحادیوں کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ یورپی ممالک جیسے برطانیہ، جرمنی اور پولینڈ نے فوری طور پر اضافی فوجی اور مالی امداد دینے کا اعلان کیا، مگر ساتھ ہی کئی ممالک میں عوامی سطح پر جنگ کے طول پکڑنے پر خدشات اور مظاہرے بھی جاری ہیں۔ کچھ حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ جنگ نیٹو اور روس کو براہ راست ٹکراؤ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس جنگ نے صرف فوجی محاذ پر ہی نہیں بلکہ انسانی سطح پر بھی تباہی مچا دی ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر پناہ گزین بن گئے ہیں۔ اسکول، اسپتال اور بنیادی ڈھانچے مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ نئی فوجی امداد یوکرین کی مزاحمت کو مضبوط ضرور بنا سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جنگ مزید طویل ہو سکتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امن کی امید مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا طاقتور ممالک میزائل اور ٹینک بھیج کر ہی مسئلے کو حل کریں گے یا پھر سفارت کاری اور مذاکرات کو موقع دیا جائے گا۔ فی الحال دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک فیصلہ امن لا سکتا ہے اور دوسرا فیصلہ جنگ کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یوکرین کی زمین پر ہونے والا ہر نیا قدم پوری دنیا کے لیے ایک نیا امتحان ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔